بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. آیت نمبر 4. اور وہ یعنی اس کی تسبیح، اسی کی ذات کے بارے میں اس کی تعریف بیان کی جا رہی ہے. اور جس نے چارہ اگایا 5 تو پھر اس کو سیاہ خس و خاشاک بنا دیا. ابتدا میں کیسا سرسبز و شاداب اور انتہا میں کیسا سیاہ رنگ اور خس و خاشاک بن کر مثال کے طور پر رہ جاتا ہے. اور اس میں پیغام ہے کہ تمہاری زندگیاں بھی ایسی ہیں. آتے ہو دنیا میں شاداب ہو کر جوانی میں عروج پہ جاتے ہو، اور اس کے بعد پھر دوبارہ بڑھاپے کی زد میں آ کر یا بڑھاپے سے پہلے اس دنیا سے چلے جاتے ہو اور دنیا سے تمہارا وجود ختم ہو جاتا ہے. اب یہ اللہ جس کی یہ صفات ہیں اور جس نے یہ کام کیے ہیں، یہ اپنے رسول سے فرما رہا ہے اس قرآن کے بارے میں. آیت نمبر 6. سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى. سَنُقْرِئُكَ ان قریب ہم آپ کو پڑھائیں گے اے رسول. کیا پڑھائیں گے؟ یہ نقرئ قراءت سے ہے. قرآن ہم آپ کو پڑھائیں گے. کیسا پڑھا دیں گے آپ کو؟ فَلَا تَنْسَى، تو آپ نہیں بھولیں گے. قرآن ہم آپ کو ایسا پڑھا دیں گے کہ آپ قرآن کو کبھی بھی نہیں بھولیں گے. 7. اِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے. اب یہاں پر یہ اِلَّا مَا شَاءَ اللہ کا معنی نہیں، یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ ہم خدا آپ کو پڑھا دے گا، آپ نہیں بھولیں گے، اور پھر کہہ رہے ہیں مگر یہ کہ اللہ چاہے تو آپ بھول جائیں گے. یعنی آپ حقیقت میں بھی آپ بھولیں گے، یہ کہنا مراد نہیں ہے. ہاں، اللہ تبارک و تعالی کا انداز بیان اس قرآن میں مختلف جگہوں پر یہ ہے کہ جب بھی کوئی بات فرماتا ہے کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا. ہاں، اگر اللہ چاہے تو پھر وہ کر سکتا ہے. لہٰذا اس سے کوئی یہ معنی نہ لے کہ رسول پاک کو اللہ نے قرآن پڑھا دیا لیکن پھر رسول پاک بیچ میں سے بھول بھی گئے. کوئی ایسی روایت کہ جو کوئی حدیث آ کر یہ بیان کرے کہ اللہ کے رسول کو قرآن کی آیات بھول گئی تھی، وہ باطل ہے، اگرچہ کسی بھی کتاب کے اندر وہ آ گئی ہو. سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، کہ عنقریب ہم آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ نہیں بھولیں گے. فَلَا تَنْسَى، آپ نہیں بھولیں گے. رسول اللہ کو اللہ نے ایسا قرآن پڑھا دیا کہ رسول اللہ اس کو نہیں بھولتے. اور ایسا نہیں ہوتا کہ رسول اللہ مثلا کوئی اور قرآن پڑھ رہا ہو تو رسول اللہ کو یاد آ جائے کہ مجھے تو یہ آیات بھول ہی گئی تھی اور اب میں نے سنی ہے تو مجھے یاد آئی. اِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، مگر جو اللہ چاہے. ہم نے عرض کر دیا کہ یہ اشارہ ہے خدا چاہے تو آپ کو بھلا سکتا ہے. جیسے پہلے قرآن مجید میں گزر گیا، جو قرآن ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں اگر ہم وہ وحی آپ سے واپس لے لیں تو پھر کون ہے اللہ کے سوا کہ جو آپ کو وہ وحی واپس دلا سکے. کہ خدا اپنی قدرت، اپنی توحید کے منحصر ہے. قدرت کا مرکز اللہ کی ذات میں، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ بتایا جا رہا ہے. نہ یہ کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ قرآن بھول جائیں گے، کیونکہ خود اللہ آپ کو پڑھا رہا ہے، آپ قرآن نہیں بھولیں گے.
ایسا پڑھا رہا ہے اللہ آپ کو. اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى, بے شک وہ جانتا ہے الجہر, ظاہر باتوں کو بھی, وما یخفا, اور اس کو بھی جو مخفی ہے, چھپا ہوا ہے. وہ یقیناً ظاہر اور پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے, یعنی اس کو باہر کی بھی خبر ہے اور اندر کی بھی. وہ آپ کے اندر قرآن کو ایسا بٹھا دے گا کہ آپ نہیں بھولیں گے. وہ جانتا ہے کس طرح یاد کرانا ہے, کس طرح پڑھایا جائے گا, تو جس کو پڑھایا جا رہا ہے وہ کبھی بھی نہیں بھولے گا. آیت نمبر 8 مکی سورہ ہے, مشکلات کا زمانہ ہے, شدید مشکلات ہیں, شدید پریشانیاں ہیں. اللہ تبارک و تعالی تسلی دے رہا ہے اپنے نبی کو. آیت نمبر 8 وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى, اور ہم آپ کے لیے آسان طریقہ فراہم کر دیں گے. یعنی یہ جو مشکلات آپ کو درپیش ہیں, ان سے گزرنے کا راستہ ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے, اور اس کا نتیجہ آسانیوں میں نکلے گا. وہ مشکلات جو مکہ میں تھی, کچھ عرصے کے بعد مدینہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان مشکلات کو ختم کر دیا, فتوحات عطا کر دی اور اقتدار عطا کر دیا. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى, اور ہم آپ کے لیے آسان طریقہ فراہم کر دیں گے. 9 آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آیت نمبر 9, اس قرآن کے ذریعے آپ نصیحت کرنی ہے, آپ نے تبلیغ کرنی ہے. فَذَكِّرْ, پس یاد دہانی کروائیے. ذکر وہی تذکرہ, نصیحت, یاد دہانی کروائیے. ان نفعت الذکرہ, اگر یہ نصیحت اور یاد دہانی فائدہ مند ہو. کیا مطلب؟ مطلب ایسے لوگ کہ جو سننے کو تیار ہی نہیں ہیں, پھر ان پر وقت ضائع نہ کیجئے, اوروں کو جا کر دعوت دین دیجئے. جن کے بارے میں, جن کے رویے سے واضح ہو جائے کہ وہ ہٹ دھرمی پر ضد پر ہیں, ماننا ہی نہیں انہوں نے, تو ان پر وقت ضائع نہ کیجئے. پیغام پہنچا کر اتمام حجت کر دیجئے, لیکن پھر ان پہ وقت ضائع نہ کیجئے. پھر اوروں کو, ان جگہوں کو دیکھیے جہاں پر یہ قرآن کی نصیحت نفع, فائدہ دے گی. فذکر, تو یاد دہانی کروائیے. ان, اگر, نفعت الذکرہ, یہ نصیحت, یہ یاد دہانی نفع دیتی ہو. پس جہاں نصیحت مفید ہو آپ نصیحت کیجئے. 10 اب اللہ بتا رہے کون نصیحت قبول کرے گا. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى, جو شخص خشیت رکھتا ہے, خوف رکھتا ہے, وہ عنقریب جلد ہی نصیحت کو قبول کر لے گا, مان لے گا. جو ہٹ دھرم نہیں ہے, جو ضدی نہیں ہے, جو عقل کو استعمال نہ کرنے پہ تلا ہوا نہیں ہے, عقل استعمال کرتا ہے, سمجھداری سے کام لیتا ہے, وہ عنقریب بہت جلد اس نصیحت کو قبول کر لے گا. کون قبول نہیں کرے گا؟ 11 وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى, اور اس سے اجتناب کرے گا, اس سے کنارہ کشی, اس سے دوری اختیار کرے گا. کون؟ الاشقى, بد نصیب اور بدبخت ترین. کون ہے بدبخت ترین؟ جو عقل جیسی نعمت کو بات سمجھنے کے لیے, پیغام سمجھنے کے لیے, قرآن سمجھنے کے لیے استعمال نہ کرے. اور بدبخت ترین اس سے گریز کرے گا, دور جائے گا. اس کا انجام کیا ہوگا؟ آیت نمبر 12 الذی یصلی النار الکبریٰ, جو بڑی آگ میں جھلسے گا, جلے گا, اور جب وہاں پہنچ جائے گا اس عذاب کی حالت میں ہوگا. وہ کیسی زندگی ہوگی؟ آیت نمبر 13 میں ثم لا يموت فیہا ولا یحیا, پھر اس میں نہ مرے گا نہ جیے گا, نہ موت آئے گی نہ زندگی ہوگی. کیا مطلب؟ تکلیف میں ہوگا,
موت سے بدتر زندگی میں ہوگا، جیسے قرآن نے پہلے بتایا، موت کو پکارے گا کہ مجھے موت آ جائے، لا یموت فیہا، یہاں کہا جا رہا ہے، پھر موت نہیں آئے گی اس جہنم کے اندر، اس آگ کے اندر اس کو، ولا یحیا، اور زندگی بھی نہیں ہے۔ زندہ تو وہ ہے، پھر کیوں کہا جا رہا ہے نہ زندہ رہے گا، نہ مرے گا نہ زندہ رہے گا؟ کیوں کہا جا رہا ہے زندہ بھی نہیں رہے گا؟ اس لیے کہ دنیا میں بھی ہم جب کسی انسان کو شدید تکلیف میں دیکھیں جس کا علاج ہی کوئی نہ ہو، شدید بیماری میں وہ تڑپ رہا ہو، تو اور معلوم ہو جائے کہ اس بیماری سے اس کو نجات نہیں ملنے والی، تو کیا بعضوں کا جملہ بولتے ہیں، اس زندگی سے تو موت بہتر ہے، یعنی موت سے بدتر زندگی ہے، اسے زندگی نہیں کہا جا سکتا۔ زندگی کسے کہتے ہیں؟ جس میں آرام ہو، سکون ہو، خوشی ہو، آسائش ہو، یہ جہنم میں نہیں ہوگی، بس وہ زندہ بھی نہیں ہے، یعنی جسے زندگی کہا جا سکتا ہے وہ حالت بھی اس کی نہیں ہے، نہ مرے گا نہ ہی جیے گا۔ اس کیفیت میں جہنم میں وہ جو جائے گا جو اللہ کی اس نصیحت کو قبول کرنے سے اجتناب کرتا ہے، اس سے دور بھاگتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں کامیابی کس کے لیے؟ آیت نمبر 14، قد افلح من تزکا، بے شک فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ تزکا تزکیہ سے ہے، تزکیہ یعنی پاک کرنا، تزکا یعنی وہ قبول کر لینا، پاک ہو جانا، تزکیے کا اثر قبول کر لینا۔ بے شک جس نے پاکیزگی اختیار کی وہ فلاح پا گیا۔ قرآن کیا کرتا ہے؟ رسول اللہ قرآن کے ذریعے کیا کرتے ہیں؟ پاک کرتے ہیں۔ کس سے پاک کرتے ہیں؟ ہر اس چیز سے کہ جو انسان کے کمال تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے، اور اس کا نام جرم ہے، اس کا نام گناہ ہے، اس کا نام سرکشی ہے، اس کا نام اللہ کی نافرمانی ہے۔ ان چیزوں سے قرآن کے ذریعے اللہ کا نبی انسانوں کو پاک کرتا ہے۔ جو پاک ہو جائے، تزکا، جس نے پاکیزگی اختیار کر لی، قد افلح، بے شک وہ فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا۔ اور اس شخص کی علامتیں کیا ہے؟ اس کے اندر کیا صفات پیدا ہو جاتی ہیں؟ آیت نمبر 15، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اور جس نے اپنے رب کے نام کو یاد رکھا۔ اے ایمان والو، کثرت سے اللہ کو یاد رکھا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو۔ وَذَكَرَ، اور ذکر کیا، اسم ربہ، اپنے رب کے نام کا، فصلہ، اور اس کی ایک بہترین صورت کیا ہے؟ تو نماز پڑھی۔ فصلہ صلاۃ سے ہے، تو نماز پڑھی۔ 16، اب آیت نمبر 16 میں اللہ تبارک و تعالی یہ ساری باتیں اچھے اور بروں کا انجام بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم لوگوں میں ایک خرابی ہے، اس لیے تم ٹھیک نہیں ہوتے۔ بجائے ان کی نصیحت لو، بات ماننے کی بجائے تم کیا کرتے ہو؟ آیت نمبر 16، بلکہ تؤثرون، تم ترجیح دیتے ہو، تم زیادہ اہمیت دیتے ہو کس کو؟ الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کو۔ الدنیا کا اصل معنی ہے قرب اور پستی کا۔ پست، گھٹیا زندگی کو تم لوگ ترجیح دیتے ہو۔ کس کے مقابلے میں پست اور گھٹیا ہے؟ آخرت کے بدلے میں۔ اسے تم بھلائے رکھتے ہو۔ کیا مطلب؟ تمہارا پرابلم یہ ہے، تمہاری بیماری یہ ہے اے انسانوں، اس بیماری کی وجہ سے تمہیں یہ نصیحتیں اچھی نہیں لگتی اور تم قبول نہیں کرتے، اس لیے کہ تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو آخرت پر۔ تو پھر ہوتا کیا ہے؟ جب تمہیں اللہ کی نصیحت، اللہ کی آیات اپنے دنیاوی مفادات سے ٹکراتی ہوئی لگتی ہیں تو تم یا تو انہیں جھٹلا دیتے ہو یا پھر کوئی اور شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہو، کوئی تعویل وغیرہ کر کے، تاکہ اپنا جو راستہ تم چلنا چاہتے ہو اس راستے کو کھلا رکھ سکو۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا
بلکہ تم تو دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، جبکہ باقی رہنے والی اور بہتر چیز کون سی ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ آیت نمبر 17 وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى، جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ یعنی وہ ہے بھی بہتر، اپنی اس زندگی، وہ زندگی اپنی کوالٹی کے اعتبار سے بھی بہت بہتر ہے، اور اس اعتبار سے بھی کہ یہ دنیا عارضی ہے اور وہ باقی رہنے والی ہے۔ دونوں اعتبار سے آخرت بہتر ہے۔ اور یہ بات جو تمہیں بتائی جا رہی ہے اے مکہ والو، اے قرآن پڑھنے اور سننے والو، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ وہی پیغام ہے جو گزشتہ انبیاء پر نازل ہوا، ان کی کتابوں اور ان کے صحیفوں میں موجود تھا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ 18 ان ھذا لفی الصحف الاولی، بے شک یہ یقیناً پہلے صحیفوں میں بھی تھا، یعنی یہی باتیں جو تمہیں بتائی جا رہی، یہی نصیحت، یہ پہلے صحیفوں میں بھی موجود تھی، اور ان میں سے 2 بڑے انبیاء کے صحیفوں کی طرف اشارہ کیا گیا۔ آیت نمبر 19 جو آخری آیت ہے سورۃ الاعلیٰ کی، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں، کہ جو 2 اولی العزم اور عظیم الشان اللہ کے پیغمبر تھے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔